کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب ایتھیریم کرپٹو ورلڈ کا سب سے زیادہ ہیٹڈ کائن سمجھا جاتا تھا. ہر طرف فرڈ، فیئر، انسرٹینٹی، ڈاؤٹ اور ہر کوئی اس پہ بیرش تھا. لیکن پچھلے ہفتے کچھ ایسا ہو گیا کہ ایتھیریم 2000 سے 3700 پہ آ گیا اور اب ہر طرف لوگ ایتھیریم پہ بلش ہے اور ایتھیریم پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے جب ایتھیریم 1500 پہ تھا تو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی اور میں ایکسٹریملی بلش تھا اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آلٹ سیزن سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلے ایتھیریم پمپ کرے گا، ادروائز آلٹ سیزن نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو مس کی ہے اور آپ نے یہ ریلی جو ابھی سرج آئی ہے مس کی ہے تو پلیز یہ ویڈیو مس نہ کرے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے ایتھیریم کیا کرنے والا ہے، کون سے اپ گریڈ ہے، کون سے اپ ڈیٹ ہے جس کی وجہ سے میں ایتھیریم پہ بلش ہوں، اور میں آپ کو پرائس انالیسس دوں گا کہ یہاں سے ایتھیریم کہاں تک جا سکتا ہے. تو آپ یہ ویڈیو مس نہ کریں، اس میں ہم آپ کو پورا ڈیٹیل دیں گے. میرا نام سلیم خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلاکانومسٹ. تو لیٹس ڈگ ان. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ جو ابھی جب سائیکل سٹارٹ ہوا تھا تو صرف بٹ کائن ہی سرچ کر رہا تھا اور باقی جو آلٹ کائن تھے آلموسٹ وہ اسپیشلی جو ایتھیریم ہے وہ سائیڈ ویز پہ چل رہا تھا اور اس وجہ سے لوگ ایتھیریم پہ بہت زیادہ بیرش تھے. لیکن اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ ہے بٹ کائن ڈومیننس، اور جب تک بٹ کائن ڈومیننس انکریز ہو رہا تھا تو ڈیفینیٹلی ایتھیریم کے لیے کوئی اسپیس نہیں تھا. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں بٹ کائن ڈومیننس بہت تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ایتھیریم ہے وہ اپنا پوزیشن ہولڈ کر رہا ہے. تو اب جب بٹ کائن ڈومیننس مزید گرے گا تو ایتھیریم بھی سرچ کرے گا اور باقی آلٹ کائن بھی اس کے ساتھ سرچ کریں گے. اس سے پہلے اپریل میں جو ایتھیریم نے ایک فیکٹر اپ گریڈ لے کے آیا جس میں وہ کئی چیزوں پہ کام کر رہا تھا، اسپیشلی جو اس کی اسکیلیبلٹی ہے یا یوزر فرینڈلی انٹرفیسز ہے. تو اس میں کافی ایک آلموسٹ 16 پوائنٹس پہ اس اسپیکٹر اپڈیٹ نے سلوشن دی. لیکن ہم اس ویڈیو میں آپ کو جو 3 بڑے اور جو فیکٹر جو پرائس کو انفلوئنس کریں گے ہم اس پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے. اس میں جو EIP 7702 ہے اور EIP 7251 ہے اسپیشلی، اس میں اس نے جو ویلیڈیٹر کی جو اسٹیکنگ لمٹ تھی وہ انکریز کر دی 32 سے آلموسٹ 2048 ہو گئی، جو کہ آپریشن کو ابھی سمپلر اور ایزیئر بنانے کے لیے یہ لمٹ بڑھا دی گئی تاکہ ویلیڈیٹر ہو جن کا اسٹیک زیادہ ہو اور وہ نیٹ ورک پہ جو پروپوزل ہے اور باقی ڈیسیشنز ہے وہ ایزیلی کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو EIP 7691 ہے اس میں انکریز دا نمبر آف ڈیٹا بلاک پر بلاک وچ allow better layer 2 scalability and potentially significantly reduce transaction fee. آپ کو پتہ ہے جو ایتھیریم کا جو سب سے بڑے دو پرابلم ہے اس میں ایک اسکیلیبلٹی ہے اور ایک فیس کی زیادہ ہونا ہے. تو اس وجہ سے اس میں جو اس فیکٹر اپ گریڈ میں ایک تو ڈیٹا پر بلاک انکریز کر دیا گیا اور دوسرا لیئر 2 کے لیے اسکیلیبلٹی اور جو فیس ہے اور بھی مزید اس سے کم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو موسٹ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایتھیریم جو ہے نا وہ اسمارٹ والیٹ کے لیے کمپیٹیبل ہو، تو وہ اب اس اپ گریڈ میں یہ بھی کیا گیا کہ اب جو ایتھیریم چین ہے وہ اسمارٹ والیٹ کے لیے کمپیٹیبل ہے. اسمارٹ والیٹ مین جو اسمارٹ کنٹریکٹ پہ چل رہا ہوتا ہے اور جو آٹومیٹکلی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایتھیریم نے اپنے آپ کو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ابھی ایک اور جو ہارڈ فورک ہے سمجھ لے وہ آنے والا ہے، وہ ہے فوساکا، جو اوساکا میں ہونے والا ہے. یہ نومبر میں ہوگا اور اس میں بھی مزید چیزیں اپ گریڈ ہوگی، لیکن اس پہ جب یہ ہوگی تو ہم اس کو اس وقت کور کریں گے. اس کے علاوہ جو ایتھیریم فاؤنڈیشن ہے اس میں بھی کافی چینجز آئی، کیونکہ لوگ پہلے سمجھ رہے تھے کہ جو ایتھیریم فاؤنڈیشن ہی جو ہے نا وہ اس کی جو پرائز ایکشن نیچے کی طرف تھی یا جو سائیڈ ویز چل رہی تھی تو اس کو بلیم کر رہے تھے. تو وہاں پہ کافی مینجمنٹ لیول پہ اور اوپر لیول پہ کافی چینجز ہوئی اور اس چینجز کی وجہ سے جو ایتھیریم کی یہ ڈیمانڈ تھی ہولڈر کی کہ یہ ہو اور وہ اس سے کافی چیزیں بہتر بھی ہوئی. سب سے پہلے اس میں ٹرانسپیرنسی آئی. اب ایتھیریم پہ جو ہے نا وہ مسلسل ود ان آلموسٹ 18 منتھ اور 2.5 ایئر کے دوران یہ اپنا سارا جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ پبلش کرے گا اور اس میں سب کچھ بتائے گا جو انٹرنل چیزیں ہیں. تو اس سے بھی جو
انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ ہے وہ بڑھے گا اور ساتھ ساتھ جو ریٹیل سرج ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن آپ کو ایک بات ہم بتا دیں, جو ایتھیریم فاؤنڈیشن ہے وہ جتنا بھی ایتھیریم ہولڈ کر رہی تھی آج تک اس نے ایتھیریم بیچنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ایتھیریم کو ایز اے کولیٹرل رکھ کے لیکوئڈٹی لی اور پھر اس سے جو نیٹ ورک کے باقی چیزیں ہیں اس کو اپڈیٹ کی. تو اس سے ایتھیریم کی جو ہولڈنگ ہے وہ سٹیبل رہی اور ساتھ میں جو ایتھیریم کی پرائز ہے وہ کریش ہونے سے بچ گئی. اور اب چونکہ اس میں ریٹیل انویسٹر اور انسٹیٹیوشن انویسٹر آ رہے ہیں تو یہ ایک فاؤنڈیشن کی ڈیسیشن نے ایتھیریم کی پرائز کو مزید ڈپ سے بچایا. ہم نے فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ کور ٹیم میں بھی چینجز دیکھے. ایتھیریم میں کافی چینجز آئی اور اس چینجز میں کافی لوگ جو ہے نا نیو لوگ انٹر ہوئے اس میں, اور انہوں نے آلموسٹ 3 میجر ایریاز پہ کام کیا, جس میں ایک تھا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لیئر 1 کی اسکیلنگ کا. اس پہ جو ہے نا یہ جو کور ٹیم ہے ابھی اس وقت کام کر رہی ہے, اور بلب سے رول اپ سیکنڈ کیٹیگری پہ کام کرے, اور تھرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے بیٹر ایتھیریم یوزر انٹرفیسز پہ, کہ یہ جو ایتھیریم انٹرفیسز ہے جسٹ لائک فینٹم یا سول کی طرح یہ یوزر فرینڈلی ہو. اور اس پہ ہم نے کافی چیزیں چینج ہوتی ہوئی دیکھی اور آگے بھی اس حوالے سے ہم دیکھیں گے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, کیونکہ جب سے ایتھیریم ETF لانچ ہوا ہے تو اس نے کوئی سگنیفیکنٹ انکریز اس میں نہیں آیا. ہم نے اس میں سائڈز وے دیکھے, کبھی ایتھیریم انفلو ہو رہا ہے تو پھر سیم ہی پیریڈ میں ایتھیریم جو ڈالر انفلو ہو رہا ہے اور پھر ڈالر آؤٹ فلو ہو رہا ہے, تو کوئی پیٹرن نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن ہم نے پچھلے 3-4 مہینے سے ہم ایک مسلسل سرج دیکھ رہے ہیں, اور ابھی تو بالکل ایک پیک پہ پہنچا ہے ایتھیریم جو ETF انفلو ہے, اور یہ سگنیفیکنٹ ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن اڈاپشن ہے ایتھیریم کے حوالے سے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ پرائز ایکشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ETF انفلوز آئیں گی تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ایک پراپر جو ریلی کا ایک سبب بنے گا, اور پھر ایتھیریم جو ہے نا اپنا جو ہے نا جو ٹارگٹ ہے اس کو میٹ کرنے میں اس میں آسانی ہوگی. اب ہم تھوڑا سا پرائز ایکشن کے حوالے سے بات کریں تو ایتھیریم جو ہم لاسٹ ویڈیو کور کر رہے تھے تو اس وقت یہ بیرش ٹیریٹری میں تھا. اب یہ ایتھیریم جو ہے نا وہ بیرش ٹیریٹری سے نکل آیا ہے. آلموسٹ یہ جو ہے نا وہ 3700 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, اور اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ ہے اس کا جو پریویس آل ٹائم ہائی 4800, جو کہ میرے خیال میں ود ان 2 to 3 ویکس یہ ایزیلی اس کو کر لے گا, اور پھر اس کے بعد یہ اپنا جو ہے نا آل ٹائم ہائی سے جو پرائز ڈسکوری زون ہے اس میں یہ انٹر ہوگا. تو وہ جو بیرش لوگ تھے اور جو بیرش ٹیریٹری میں یہ تھا, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ باؤنس بیک کرے گا, اور اس نے باؤنس بیک کر دیا ہے. آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ابھی ایک بلش ٹیریٹری میں انٹر ہو چکا ہے. سیم اس کا جو سب سے پہلا ابھی ٹارگٹ ہے وہ ہے 4100, اور پھر اس کے بعد یہ 4800 جو اس کا پریویس آل ٹائم ہائی ہے اس کو یہ ٹارگٹ کرے گا. ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ایتھیریم ہے وہ BTC کے اگینسٹ کریش ہو رہا تھا, اور یہ مسلسل کریش ہو رہا تھا. آپ یہ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ نوز ڈاؤن تھا نیچے کی طرف, لیکن ابھی یہ پیوٹ کر چکا ہے, اور یہاں سے جو ایک BTC کو یہ آؤٹ پرفارم کرنے لگا ہے. لیکن ابھی یہ سٹارٹ ہے, اور یہاں سے یہ اس کے بعد کافی روم ہے اوپر جانے کے لیے, جو ابھی BTC کو یہ آؤٹ پرفارم کر سکتا ہے. لیکن اسی دوران جب یہ نہ صرف BTC کو آؤٹ پرفارم کر رہا تھا بلکہ یہ سول کو بھی آؤٹ پرفارم کر رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلا سائیکل کا فیز تھا اس میں BTC تو جا رہا تھا اوپر, لیکن ساتھ میں جو میم کائن پرنزی جو سول ہے وہ بھی ایتھیریم کو آؤٹ پرفارم کر رہا تھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی جو ایتھیریم ہے اس نے اپنا پوزیشن ہولڈ کرنا شروع کر دیا, اور یہ پچھلے تقریباً 2 مہینے سے جو سول ہے اس کو یہ آؤٹ پرفارم کر رہا ہے. اب کچھ مائل سٹون ہیں جو ایتھیریم کے فاؤنڈیشن اور اس کے جو اونر ہیں انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, اور اگر وہ مائل سٹون اس فیز میں اچیو کرتا ہے یا اس پہ وہ مزید اپڈیٹ آتی ہے تو یہ ایک پرفیکٹ کیٹلسٹ ساتھ میں ثابت ہو سکتا ہے. اس میں جو سب سے بڑا ہے وہ ایتھیریم کی جو پرائیویسی ہے, جو وٹالک ہے وہ فوکس کر رہا ہے کہ ایتھیریم کی جو پرائیویسی ہے وہ کمپرومائز نہ ہو, اور ایتھیریم کی جو چین ہے وہ ایک پرائیویسی کے لحاظ سے ایک پرفیکٹ چین ثابت ہو.
کیونکہ جو انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہے یا جو لارج منی جن کے پاس اسمارٹ منی ہے وہ پرائیویسی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور وٹالک کو یہ پتہ ہے کہ جب تک ایتھیریم اگر باقی چیزوں میں لیک کرے گا، لیکن اگر پرائیویسی سائٹ پہ یہ سب سے زیادہ سیکیور ہوگا اور سب سے زیادہ پرائیویسی کے لحاظ سے بہتر چین ہوگا، تو انسٹیٹیوشن انویسٹر اس میں انٹرسٹ لیں گے اور اس میں منی فلو ہوگی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پبلش کی ہے اور اس سلسلے سے ایک روڈ میپ بھی دیا ہوا ہے۔ وٹالک نے ایک اور بولڈ سٹیپ کے بارے میں بھی وہ لے چکا ہے، اور وہ ہے کہ ای وی ایم لینگویج جو ہے نا وہ رسک وی پہ ہو۔ اب یہ تھوڑا بولڈ سٹیپ ہے، لیکن اگر ایتھیریم نے ایز اے آلٹ کائن کنگ رہنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے بولڈ سٹیپ لے کے وہ اپنے آپ کو پوزیشن کرے۔ تو یہ بھی ہم دیکھیں گے آگے کہ اس پہ کیا چیزیں، اگر اس چیزوں میں بہتری آتی ہے تو رسک فائیو جو ابھی جو ہے اور اس سے جو آبجیکٹیو انہوں نے ڈٹرمن کی ہے وہ فلفل ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی جو ہے نا چین کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ایک پرفیکٹ کیٹلسٹ بھی بنے گا ایتھیریم کی پرائز ایکشن کے لیے۔ ساتھ میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایتھیریم فساکا اپ گریڈ کا جو ڈیٹ ہے وہ دے چکا ہے کہ نومبر میں ہم فساکا اپ گریڈ دیں گے۔ یہ ایک دوسرا بڑا اپ گریڈ ہوگا اور اس میں بھی وہ رائٹ ٹائم ہوگا۔ ایتھیریم کی پرائز جو ہے نا وہ آلموسٹ آل ٹائم ہائی سے اوپر ہوگی، کوئی 7,000-6,000 اس دوران شاید وہ ٹریڈ کر رہا ہو۔ تو یہ جو فساکا اپ گریڈ ہے، اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں آتی ہے تو پھر یہ فردر جو ایک فیول پرووائڈ کرے گا فردر پرائز ایکشن کے لیے، تو ہم اس کو کور کریں گے جب یہ اس اپ گریڈ کے حوالے سے چیزیں آئیں گی تو ہم ڈیفینیٹلی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بلیک راک پیچھے نہیں رہا ہے، اور ابھی وہ ایتھیریم جو آئی شیئر ٹرسٹ کے حوالے سے فائلنگ کر چکا ہے، اور ساتھ میں جو ایتھیریم اسٹیکنگ ہے اس حوالے سے بھی وہ فائل کر چکا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک رش بنا ہوا ہے۔ باقی لوگوں نے بھی ایتھیریم اسٹیکنگ اور ایتھیریم ای ٹی ایف جو ہے اس کے لیے فائلنگ کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اس کو بلک میں اپروو کرتا ہے یا پھر ریجیکٹ کرتا ہے، لیکن اگر یہ رائٹ ٹائم پہ اپروو کرتا ہے تو یہ بھی ایک فیول پرووائڈ کرے گا ایتھیریم پرائز ایکشن پہ۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہے اس میں جو انسٹیٹیوشن کے حوالے سے، تو اس میں ایک اسٹیمیشن ہے کہ جو ابھی جیسے ریگولیٹری کلیئرٹی آئے گی یو ایس میں، تو ٹوکنائزیشن کی طرف یا را کی طرف جو ہے نا وہ جو سب سے بڑا چینس جس کو را کی جو فنڈ ہے ان کو یا انفلو کو اٹریکٹ کرے گا وہ ہے ایتھیریم، کیونکہ یہ سیکیور بھی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا، پرائیویسی کے لحاظ سے بھی ہے اور بیٹل ٹیسٹڈ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ایتھیریم کوئی انسٹیٹیوشن کی 20 to 30 بلین جو ہے نا یہ ایئرلی جو ہے نا وہ اٹریکٹ کر سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ 20 to 30 بلین انسٹیٹیوشن سے آئیں گے تو پھر ریٹیل بھی اس میں ایف این ہوں گے، اور اس سے بہت زیادہ سرج آ سکتا ہے ایتھیریم کے جو پرائس پہ۔ اب کچھ چیلنجز بھی ہے جو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا چیلنجز ہے کہ جس کو اوور کم کر کے ایتھیریم مزید اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، یا پھر اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ایتھیریم کو افیکٹ کرے گا۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ایتھیریم جو ہے نا وہ اس کے کمپیٹیٹر کافی اسٹرانگ ہے۔ اس میں جو ہے نا سول، سوئی اور ایپٹوس شامل ہے جو کہ فاسٹسٹ بھی ہے، اسکیلیبل بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ایتھیریم کی پلاز ہے ان پہ یہ کام پہلے سے کر چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایتھیریم اور اس کے درمیان مطلب اپنا ایتھیریم گراؤنڈ اگر تھوڑا سا بھی ایتھیریم کا جو کچھ نہ کچھ مطلب ایشو آئے گا تو پھر یہ جو تین کائنز ہے یہ اس کو اس کے ٹیریٹری کو گین کر سکتے ہیں اور یا ایتھیریم کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایتھیریم کو یہ چیزوں پہ بھی کرنا ہوگا کہ یہ جو سوئی، اپٹوز اور سول ہے اس کو ڈیفینیٹلی یہ ہارڈ ٹائم دیں گے۔ اس لیے شارٹ ٹرم میں ایتھیریم فوکس نہیں کر رہا بلکہ لانگ ٹرم پہ فوکس کر رہا ہے، اور ایتھیریم نے اپنے سارے جو اپ گریڈس ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ڈیزائن کیے ہیں اور بہت کیئرفلی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، اور اس پہ جو ہے نا ایتھیریم اپ کمنگ جو اپ گریڈ ہے وہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو پہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر جب تک جتنا ایتھیریم اگر لانگ ٹرم میں ریلیونٹ رہے گا، لانگ ٹرم ویلیو پراپوزیشن دے گا، تو پھر انسٹیٹیوشن اس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے اور اس پہ ہی جو انفلو۔ اب ایتھیریم کی ہم بات کریں گے جو میڈیم اور شارٹ ٹرم ٹارگیٹ کے حوالے سے۔ جو ایتھیریم کا جو شارٹ ٹرم ٹارگیٹ ہے وہ 4K ہے، اور لانگ ٹرم ٹارگیٹ 10 to 15K پہ اس کی نظر ہے، اور یہ ایزیلی اس کو اچیو کر سکتا ہے اگر کوئی میجر اس میں چیزیں چینجز نہیں آئے گی، اور یہ اپنی جو مائل سٹون ہے اور باقی جو چیزیں ایز پر روڈ میپ اگر یہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔
ایک اور بڑا پرابلم جو ایتھیریم کا ہے وہ ہے لیکویڈیٹی پریگمنٹیشن کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ جو لیئر 2 ہے وہ اپنے ان کے چینز ہے اور اپنی لیکویڈیٹی جو ہے نا اس کی ڈی فائی سسٹمز ہے اور اپنی ساری چیزیں. تو جو باقی سول سوئی اپٹوز ہے ان کی ایک ہی لیئر 1 ہے, ساری لیکویڈیٹی ایک ہی چین پہ. لیکن ایتھیریم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لیکویڈیٹی ہے یہ پریگمنٹڈ ہے. تو اس اپ گریڈس میں وٹالک نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا انٹرپروویبل اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جو ساری جو لیکویڈیٹی ہے وہ پریگمنٹڈ نہ ہو بلکہ وہ ایزیلی موویبل ہو, انٹرپروویبل ہو. تو اگر وہ اس چیز کو بھی کاؤنٹر کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایتھیریم کے جو ایکو سسٹم ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک وہ ثابت ہو سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے جو ایتھیریم کی اپ کمنگ کہ ایتھیریم کہاں تک جا سکتا ہے اس یہاں سے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کور کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے انہوں نے جو ہے نا وہ 10,000 کی پریڈکشن دی تھی. پھر تھوڑا سا جب یہ نیچے آیا تو پھر انہوں نے اس کو آلموسٹ 40% کٹ کر کے کوئی 5,000 پہ آیا. لیکن میں اسٹل بلش ہوں, 10,000 از ویری مچ آن کارڈ اور یہ 10,000 پہ ایزیلی جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب دو سیناریو ہو سکتی ہے مطلب نارملی کہ جو 10,000 ہے وہ ایک سائیکلوجیکل ریزسٹنس تو ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ویل ہے وہ اس 10,000 سے اس کو اوپر لے کے جائے تاکہ اگر 10,000 پہ لوگ نکلے ہو تو دوبارہ ایپن ہو جائے اور پھر اس کو ٹریپ کرے. یا پھر ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ 10,000 سے پہلے اس پرائس کو مد نظر رکھ کے پہلے نکل جائے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 5,000 سے 7,000 یا 8,000 کے رینج میں بھی شارٹ فال کر سکتا ہے. لیکن موسٹ پروبیبلی مجھے لگ رہا ہے کہ 10,000 اینڈ ابو یہ جا سکتا ہے. تو یہ جو گیٹ ویلنگ ہے انہوں نے بھی یہ پریڈکٹ کی ہے کہ جو ایتھیریم ہے وہ 8,000 پہ جا سکتا ہے. اب ایتھیریم کی جو 60% ڈی فائی ایکٹیویٹی ہے وہ ایتھیریم پہ ہی ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے ایتھیریم کا جو ہے نا وہ بڑا ایک لارجر چنک ہے جو ڈی فائی اور اس پہ. تو اس وجہ سے جو اس کی یہ ایز اے بیسٹ کولیٹرل ہے, سیکنڈ بیسٹ کولیٹرل ہے بی ٹی سی کا. تو یہ اگر مزید اس میں بہتری آئے گی تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایتھیریم کو مزید جو ہے نا یہ جو ڈی فائی ایکٹیویٹی ہے یا جو ایز اے کولیٹرل یوز کر کے لیکویڈیٹی لینا, یہ بھی ایتھیریم کی جو بل رن میں پرائز ایکشن پہ بڑا امپیکٹ ڈال سکتا ہے. اس کے ساتھ اس وجہ سے ایتھیریم میں جو کارپوریٹ ٹریجری فارمز ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. جیسے کہ اسٹریٹجی نے بٹ کائن میں لیا تھا اور پھر بٹ کائن کو وہ فردر وہ ایک فیول پرووائڈ کر رہا تھا. تو بہت سارے جو ایتھیریم ہنگری فارم میں اب وہ ایتھیریم کو ایز اے کارپوریٹ ٹریجری چوز کر رہے ہیں, اپنے بیلنس شیٹ پہ لے کے آ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ شارپ لنک ہے. شارپ لنک نے ابھی تک 3,60,807 ایتھیریم کو ہولڈ کیا ہوا ہے اپنے بیلنس شیٹ پہ اور مزید ہولڈنگ کی کوشش کر رہا ہے. اس رش میں باقی اور فارمز بھی ہیں جس میں بٹ مائن ہے وہ 250 ملین کا بٹ کائن ہولڈ کر چکا ہے. اور اس ٹریجری اسٹریٹجی کی وجہ سے جو ایتھیریم کی میں سمجھتا ہوں میں کافی بلش ہوں, کیونکہ یہی انسٹیٹیوشن جو انویسٹر ہے وہ اس کو مزید اس کو لیں گے اور پھر ایک پراپر اس کے لیے ایک لیکوڈیٹی انفلو ہوگی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ کارپوریٹ ٹریجری چیزیں جیسے ریگولیٹری کلیئرٹی کی بات انسٹیٹیوشن اس کو اڈاپٹ کریں گے تو ایتھیریم 22,000 تک بھی جا سکتا ہے. لیکن جو ریئلسٹک سیناریو ہے اس حوالے سے ایتھیریم کا جو فرسٹ ٹارگٹ ہوگا اس فیز میں وہ 10,000 ہوگا اور یہ 10,000 پہ ایزیلی جا سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی بھی آپ ایتھیریم میں ارلی ہے. اگر آپ نے ایتھیریم ہولڈ نہیں کیا تو پلیز اس کو ہولڈ کریں. تو اگر آپ نے بٹ کائن کو مس کیا تو آپ ایتھیریم کو ہولڈ کریں تاکہ ایتھیریم جو ہے نا وہ آپ کو وہ جو ریلی ہے وہ دے اور پھر اس کے بعد روٹیشن آف منی ہوگی باقی آلٹ کائن میں تو آپ آلٹ کائن میں بھی جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیو مس نہ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.